شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کو میں تسلیم کر لوں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانوں، اس چیز کا اقرار کروں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز ادا کروں، میں رمضان کے روزے رکھوں، میں زکوٰۃ ادا کروں، تو آخرت میں میرے لیے کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے، اس چیز کا اقرار کرے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یعنی کہ شہادہ، اس چیز کی گواہی دے، اور پھر وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، وہ ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے، اور وہ زکوٰۃ ادا کرے، تو اس شخص کے لیے انعام کیا ہے؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، کہ وہ شخص قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کہ جو شخص ان 4 اعمال کو اختیار کر لیتا ہے کہ وہ گواہی بھی دیتا ہے، شہادہ اس کا اعلان کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، پھر وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے، رمضان کے فرض جو روزے ہیں وہ رکھتا ہے، اور پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا، ایسا شخص صدیقین کے ساتھ ہوگا، ایسا شخص شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شرط بتائی کہ جو شخص یہ اعمال کرتا ہوگا وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے اندر ایک عمل نہ ہو۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہ وہ اپنے والدین کا نافرمان نہ ہو، وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے والا ہو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اگر کوئی شخص، آپ ذرا امیجن کریں نا، اپنے ذرا تصور میں لے کے آئیں کہ ایک شخص نے 40 سال تک، ایک شخص نے کلمہ پڑھا، گواہی دی، اور پھر 40 سال تک اس شخص نے نمازیں پڑھی، اور نمازیں بھی ایسی کہ ایک نماز بھی اس کی کبھی مس نہیں ہوئی، اس نے 40 سال تک 5 نمازیں باجماعت ادا کی، ایک نماز بھی کبھی مس نہیں کی، کوئی ناغہ نہیں کیا اس نے نمازوں میں۔ اس نے 40 سال تک رمضان کے روزے رکھے اور ہر سال روزے رکھے، کبھی بھی اس نے روزوں میں ناغہ نہیں کیا۔ اس نے 40 سال تک زکوٰۃ ادا کی، کبھی بھی اس نے زکوٰۃ میں کوئی کمی نہیں کی بلکہ ایکسٹرا ہی دیا کچھ۔ اب امیجن کریں کہ اب وہ کوالیفائی کر چکا ہے اس مرتبے کے لیے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اب وہ اس معیار پہ پورا اتر رہا ہے کہ ان کو انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا ساتھ ملے، لیکن صرف ایک عمل، ایک شرط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا دی کہ وہ والدین کا نافرمان نہ ہو، اب اس سے یہ عمل سرزد ہو گیا۔ تو اتنے بڑے بڑے اعمال کرنے کے باوجود وہ اس عمل کی وجہ سے، اس شرط پر پورا نہ اترنے کی وجہ سے وہ اپنے اس مقام و مرتبے سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ ایک شخص یہ ہے، کسی نے ساری زندگی بڑے بڑے اعمال کیے لیکن یہ شرط پوری نہ کی، تو وہ اتنے بڑے مرتبے سے اللہ رب العزت نے اس کو محروم کر دیا۔ اور ایک وہ ہے کہ جس نے بیسک عبادات کی اپنی،
بہت زیادہ اس نے کوئی عبادات نہیں کی، بس اپنے جو فرائض تھے ان کو ادا کیا، لیکن وہ شخص اپنے والدین کا فرما بردار ہے، وہ اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرتا، ان کے ساتھ برے اخلاق سے پیش نہیں آتا، ان کے ساتھ اچھا رویہ، اچھا اخلاق اپناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو یہ مقام عطا کر دیں گے۔ تو آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں اپنی عبادات پر زور دیں، جہاں ہم اپنی نمازوں پر غور کریں، جہاں ہم اپنے روزوں پر، اپنی زکوٰۃ پر غور کریں، جہاں ہم ان چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، وہیں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہیں آنا، بد اخلاقی نہیں کرنی، ان کے ساتھ ہم نے ان کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے۔